الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكتاب كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی تعریف و توصیف کے لائق اللہ رب العالمین ہیں جو اس کائنات کے خالق و مالک اور سب کے رضی رساں ہیں. لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جو ہم سب کے لیے رحمت بن کے آئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا. اللہ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء اور علماء پر جن کی کاوشوں محنتوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. واجب الاحترام سامعین محترم و سامعات، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور اسلام کی نعمت سے ہم سب کو مالا مال کیا ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو پڑھا لکھا عالم دیکھنا چاہتا ہے اور جو بھی دائرہ اسلام میں آتا ہے اسلام اسے کسی نہ کسی سطح پر، کسی نہ کسی منزل پر اسے عالم کی شکل میں ہی دیکھتا ہے. وہ جاہل کو پسند نہیں کرتا. اسی لیے اسلام کی ابتدا بھی جب ہوتی ہے تو پہلی وحی بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے کہ اللہ کے نام سے پڑھیے. اور یہ تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ ہے اسلام کے ساتھ روز اول سے جڑا ہوا ہے. اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہ بڑا وسیع پیغام دیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کی طلب، اس کی تلاش، اس کا حاصل کرنا
تعلیم اور پھر علم کا پڑھنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازم ہے، فرض ہے۔ اسلام نے صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ اس کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں سب کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں علم سے روشناس کرایا، اس لیے کہ علم کے ذریعے سے ہی ہر شخص اپنے حقوق سے آگاہ ہوتا ہے اور اس پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ علم ہی اسے بتاتا ہے۔ ایسا طبقہ جو جہلا کا ہو، ان پڑھوں کا ہو، وہاں کوئی دستور نہیں ہوتا، وہاں کوئی نظام نہیں ہوتا، اور بڑا چھوٹے کو کھاتا ہے اور کمزوروں کے اوپر جبر کیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام اس کا حامی نہیں ہے، وہ بلا تفریق رنگ و نسل، زبان، قومیت، علاقائی کسی کی تمیز نہیں کرتا، بلکہ علم کے دروازے سب کے لیے کھولتا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ اسلام سے قبل جب عیسائیت اپنی اصل حالت میں نہ رہی اور اس پر ان کے مذہبی لوگوں کی اجارہ داری قائم ہو گئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ اپنی اس قوم کو جتنا ہم جاہل رکھیں گے اتنی ہم اپنی من مرضی کر سکیں گے۔ لہذا آپ کے علم میں ہوگا کہ جہاں کہیں بھی عیسائیت تھی، اس کا تعلق ایشیا سے ہو یا یورپ سے ہو، وہاں کے لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے اور صرف تعلیم امراء کے لیے اور مذہبی پیشوں کے لیے ہوتی تھی۔ لیکن جب اسلام طلوع ہوا، اس کی شعائیں مدینہ سے نکل کر گرد و پیش پر پہنچی، فتوحات کا سلسلہ ہوا، اسلام غالب آیا، تو اس کے ساتھ ہی علم بھی ہر جگہ پر پہنچا۔ تاریخ شاہد ہے کہ وہ دور ایسا تھا کہ جس میں جہاں بھی اسلام گیا وہاں کے لوگوں کو انہوں نے علم سے روشناس کرا دیا، خواہ وہ دائرہ اسلام میں داخل تھے یا نہیں تھے۔ اندلس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پورے یورپ کو مسلمانوں نے اندلس میں رہ کر ان کو پڑھایا، ان تک تعلیم پہنچائی اور ان کی جہالت کو ختم کیا، تاریخ کا دور تھا اس کو ختم کیا۔ اور اسی طرح جو مراکز قائم ہوئے ان میں دمشق بھی تھا، مدینہ بھی تھا، مصر بھی تھا، بغداد بھی تھا، جہاں اطراف اکناف سے لوگ آتے اور علم حاصل کرتے۔ اس لیے کہ اسلام ہر شخص کو پڑھا لکھا دیکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی اصل زندگی اس سے آگاہ ہو سکے، اس کی حقیقتوں سے آگاہ ہو سکے۔ تعلیم کے بغیر، علم کے بغیر انسان اپنی ان منزلوں کو نہیں پا سکتا۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس علم کو، جہاں اس کے ذریعے سے انسان جہاں پانی کا کام کرتا ہے، حکومتیں قائم کرتا ہے، اپنی ریاست قائم کرتا ہے، وہاں اسی ریاست میں اللہ کی حاکمیت کو بھی قائم کرتا ہے۔ اسلام کا یہ بنیادی نقطہ جو تعلیم کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کی فلاح و بہبود کا سب سے عمدہ نظام وہ اللہ کا دیا ہوا نظام، انسان کا بنایا ہوا نظام ہمیشہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان کہیں کا بھی رہنے والا ہو، جب وہ ذاتی اپنا کوئی نظام بنائے گا،
سب سے پہلے اپنے مفادات اور اپنی ہی سہولت دیکھ کر وہ نظام بنائے گا، لیکن اللہ رب العزت کا دیا ہوا یہ نظام ایسا نظام ہے جو پوری کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے برابر اور عدل کے اوپر مبنی ہے۔ اس لیے تعلیم ہی کے ذریعے سے اللہ کی یہ حاکمیت، وہ ریاست قائم ہو، حکومت قائم ہو، جہاں بانی کا کام ہو، اس کے ذریعے سے اللہ کی حاکمیت قائم کر کے لوگوں کے لیے یہ سہولتیں فراہم کر دی جاتی۔ اور یہ سلسلہ محض کہنے کا نہیں ہے کہ میں زبانی کہہ رہا ہوں اور یہ کوئی افسانہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ دور گزر گیا کہ جب مسلمانوں نے یہ کر دکھایا اور پورا ایشیا اس میں شامل تھا، پورا یورپ اس میں شامل تھا، پورا افریقہ اس میں شامل تھا، جہاں لوگوں نے اسلام کے فیوز و برکات سے فائدہ اٹھایا اور اس نظام کے ذریعے سے وہ غلام بھی جو کسی دور میں ظلم اور زیادتی کا شکار تھے، اس نظام کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں مسند اقتدار پر بٹھا۔ وقت نہیں ہے کہ ہم اس تفصیل میں جائیں، صرف اشارہ یہ کافی ہے کہ یہ نظام تعلیم جو اسلام نے ہمیں دیا ہے اس کے اعلیٰ ترین مقاصد ہیں۔ ان میں سے ایک مقصد، بنیادی مقصد اللہ کی معرفت ہے۔ آپ دیکھیے، جو آدمی جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کے قریب بھی ہوگا، اس لیے کہ یہ علم اللہ کی پہچان کرواتا ہے، اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت انسان کے دل میں بٹھاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم، وہ تعلیم جو سائنسدان پڑھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے کام کیے ہیں، تجربے کیے ہیں، وہ بھی تو تعلیم ہے، کوئی شک نہیں، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن وہ تعلیم ایسی ہے کہ جو اللہ کی معرفت نہیں دیتی۔ آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے سائنسدان گزرے، بڑی بڑی ایجادات انہوں نے کی، انسانوں کی سہولت کے لیے بہت ساری چیزیں ایجاد کی، لیکن ایک کسی کا نام آپ بتائیے جس نے اپنی اس تعلیم کے ذریعے سے اللہ پر یقین کر لیا ہو، اللہ پر ایمان لے آیا ہو، اللہ کی معرفت کا ذکر کیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تعلیم صرف اس دائرے میں رہتی ہے اور دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی آسائش راحت کمانے کے لیے وہ کام دیتی ہے۔ لیکن اسلام کی یہ تعلیم، جسے ہم دینی تعلیم بھی کہتے ہیں، یہ انسان کو جہاں دنیا کے کام کرنے کے وہ سلیقے طریقے بتاتی ہے، وہاں وہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور اللہ کی پہچان کرواتی ہے۔ اور یہی سب سے بڑی کسی تعلیم کا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ جڑ جائے، اس لیے کہ اسی نے مجھے پیدا کیا، اسی کے ہاتھ میں میری زندگی ہے، میرا مرنا، میرا جینا، میرا کھانا، میرا پینا، میری صحت، میری بیماری، سب اس کے ہاتھ میں۔ اگر میرا یہ علم اس ذات کے ساتھ مجھے وابستہ کر دے تو میں اپنی ان تمام چیزوں کو جس کی مجھے ضرورت ہے میں اس کے ذریعے سے حاصل کروں۔ ورنہ وہ تعلیم جو عمومی طور پر حاصل کی جاتی ہے، یہ معاش کو کمانے کا ذریعہ تو بن جاتی ہے، لیکن انسان کو اللہ سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں بہت پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس بے شمار تجربات ہیں، لیکن اس تعلیم نے ان کے دماغ میں یہ غلط فہمی پیدا کر دی کہ جو کچھ میرے پاس ہے میری علم کی بدولت ہے، یہ کسی اور کا دیا ہوا نہیں، میں اپنے تجربے سے، اپنے علم سے میں یہ سب کچھ کما سکتا ہوں اور کر رہا ہوں۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی آ کے اسلام نفی کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ
انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور انسان جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کی معرفت جتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنی زیادہ وہ اس کی نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ میری گزارش ہے، یہ دروازے سے دوست اٹھ کر آگے آنے، کافی جگہ ہے، ادھر بھی کافی جگہ ہے، اٹھ جائیں یہاں سے یار، یہ سارے دروازے بار بار تکلیف دے رہے ہیں، اٹھ جائیں، یہ بار بار اٹھا کے آپ کی کندھوں سے اوپر سے گزر رہے ہیں، مناسب نہیں ہے، اٹھ کے ادھر آ جائیں نا، یہ دیکھو کتنی جگہ ہے، آ جائیں اٹھ کے آ جائیں، ایک ہی دفعہ اٹھ کے آ جائیں، جگہ خالی کر دیں گے، یہ بچے بھی سارے ادھر آ جائیں۔ ذکر میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی معرفت اور اللہ کے ساتھ یہ علم انسان کو جوڑ دے، اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ تعلیم جو انسان یہ سمجھ کر حاصل کرتا ہے کہ میں نے اس کے ذریعے سے منصب حاصل کرنا ہے، عہدہ حاصل کرنا ہے، کوئی ملازمت حاصل کرنی ہے، دولت حاصل کرنی ہے، کوئی حشمت حاصل کرنی ہے، آپ کا تجربہ ہوگا، اور ہم سب اسی معاشرے کا حصہ ہیں کہ انسان اپنی زندگی کا آدھا حصہ اسی تعلیم و تعلم میں صرف کر دیتا ہے۔ آج کل کی اوسط عمر اگر نکالی جائے تو 60 سال سے زیادہ نہیں۔ انسان اپنی تعلیم کی تکمیل میں 30 سال لگا دیتا ہے، 25 سال لگا دیتا ہے، اور باقی بچتے ہیں اس کے پاس 30 سال یا 25 سال یا 35 سال، اس میں وہ ملازمت کے حصول کے لیے، منصب کے حصول کے لیے پھر چکر لگاتا ہے۔ اگر مل بھی جائے تو باقی مادہ زندگی وہ ملازمت کرتا ہے، اس منصب کے ساتھ رہتا ہے، پیسہ کماتا ہے، اس پورے عرصے میں اس کے پاس سکون حاصل کرنے کا ایک بھی لمحہ نہیں آتا، اور اسی حالت میں اس دنیا سے گزر جاتا ہے۔ لیکن اسلام کی تعلیم ایسی نہیں ہے، وہ انسان کو دی جاتی ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں دی جاتی کہ آپ اس کے ذریعے سے کوئی بڑا منصب حاصل کریں۔ یہ تعلیم اس لیے حاصل کی ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ دولت کے انبار لگا رہے، بلکہ اس کے ذریعے سے آپ ایک اسودہ، ایک سادہ زندگی گزاریں، لیکن اس تعلیم کے ذریعے سے اپنی آخرت بنائیں۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو آج کی قوم کو سمجھ نہیں آتا، پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ کامیاب شخص وہ ہے جو اپنی اس تعلیم کے ذریعے سے اپنی دنیا بھی بنائے، لیکن سب سے زیادہ اس کی توجہ اپنی آخرت پر۔ سب سے زیادہ پڑھا لکھا وہ بھی شمار ہوگا جو سب سے زیادہ اپنی توجہ آخرت کو بنانے میں لگے، اور یہ تصور اسلام نے ہمیں دیا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک محدود ہے۔ جیسا میں نے کہا 60-70، چلیے مان لیا کسی کی 100 سال بھی ہو سکتی، 90 سال بھی ہو سکتی، آخر کیا ہے؟ یعنی اگر وہ 100 سال بھی جیتا ہے تو آخر کیا ہے؟ مرنا ہے۔ وہ 60 سال میں گیا، کوئی 70 میں گیا، کوئی 80 میں گیا، لیکن اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، جہاں موت نہیں ہے، جہاں انسان نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ عقل مند، دانش مند آدمی وہی ہے جو اس اپنی ابدی زندگی کو، ہمیشہ رہنے والی زندگی کو خوشگوار بنائے، اچھا بنائے، جہاں وہ انعام و اکرام سے نوازا جائے، جہاں اسے جنت میں محلات مل جائے، اور ظاہر ہے وہاں تو موت نہیں آئے، لیکن اگر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنی دنیا میں دنیا کمانے کا رنگ صرف کر دیتا، اپنا علم، تجربہ، اپنی صحت اور اپنے تمام وسائل اسی پر لگاتا ہے، آخرت کی فکر نہیں کرتا، تو وہ کامیاب آدمی نہیں ہے۔ ظاہر ہے دنیا میں تو ہم سب کہیں گے بڑا کامیاب آدمی ہے، سیلف میڈ آدمی ہے، دیکھو اس نے یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ وہ میرے بھائی، یہ کوئی کامیابی نہیں۔ اس غلط فہمی سے نکلیں
یہ کوئی کامیابی نہیں. کامیاب وہی ہے جو اپنی آخرت بنا دے، اور یہی اسلام کی تعلیم ہے. اور ہم اپنی نادانی میں اور اپنی کم عقلی کی وجہ سے اس دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں. آج پاکستان میں آپ کہیں بھی دیکھیں تو یہ ایک ریس لگی ہوئی ہے. آپ جانتے ہوں گے کتنے لوگ ہمارے نوجوان یورپ جانے کے شوق میں سمندر برد ہو گئے. وہ کیا، اس کے پس منظر میں کیا چیز ہے؟ صرف یہی کہ دنیا. مر گئے، وہ صحراؤں میں مر گئے، سمندر میں ڈوب کر مر گئے. لینے کیا گئے؟ دنیا. نہ دنیا ملی نہ کچھ اور ملا. میرے بھائی یہ تصور ہی انسان کو برباد کر دینے کے لیے کافی. اس لیے اس غلط فہمی سے باہر آئے. آپ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، لیکن اپنی اس تعلیم کا رخ صحیح کریں، اس کا قبلہ درست کریں، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنی دنیا کی زندگی بھی اچھی بنا سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آخرت اپنی بہت بہتر کر سکتے ہیں، جو کہ ابدی ہے اور ہمیشہ والی ہے، جس کی طرف ہم سب کی بہت کم توجہ ہے. حضرات گرامی، اسلام میں جہاں اللہ کی معرفت اس تعلیم کے ساتھ ہوتی ہے نا، وہاں اللہ کی بندگی اور عبادت کا بھی ایک صحیح تصور اس تعلیم ہی کے ذریعے سے آتا ہے. ہمیں تو پیدا ہی اس لیے کیا اللہ نے کہ ہم اس کی عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں اور انس کو پیدا کیوں کیا؟ کہ وہ اپنے خالق کی عبادت کریں. اس عبادت کا تصور یہ نہیں ہے کہ ہر وقت مسجد میں سجدہ ریز رہیں یا گھر میں مصلی پر بیٹھے رہیں، یہ نہیں ہے. اس عبادت کا تصور یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزرے. کوئی بھی کام آپ کریں تو یہ سوچ سمجھ کر کریں کہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہوتی. آپ اپنے معاملات کرتے ہیں، وہ ذاتی ہوں، اجتماعی ہوں، خاندانی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، ضروری ہے کہ اس کا آپ جائزہ لیں. اس لیے کہ عبادت ایک تو وہ تصور ہے نا جو عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جی نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، پیسے ہیں تو حج کر لینا چاہیے، پیسے ہیں تو زکوٰۃ دینا، بڑی اچھی بات ہے، یہ وہ ظاہری عبادات ہے. لیکن حالت یہ ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ باتیں بھی صحیح نہیں ہوتی، یہ صحیح نہیں ہوتی. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دلی طور پر مطمئن ہوتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزہ بھی رکھا، میں نے نوافل پڑھے، میں نے صدقہ خیرات کیا، لیکن چونکہ وہ اللہ کی منشا کے مطابق نہیں ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کی منشا کے مطابق نہیں ہے، وہ مسترد ہو جاتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حدیث ہے. جب کبھی بھی ایسی حدیثیں نظر سے گزرتی ہیں تو ہم بھی ہلتے ہیں کہ کیا بنے گا. کل قیامت کے روز یہ زندگی گزار کے جب اللہ کے حضور پیش ہو گئے 60 سال 70 سال، تو وہاں جب ہمارے رجسٹر کھولے جائیں اور عبادات کے صفحے آئیں وہ خالی نظر آئے، جبکہ یہاں زندگی مسجدوں میں گزری ہو تو کیا بنے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا ينظر اللہ یوم القیامت لا یقیم صلبہ بین رکوع و سجود، کہ اللہ اس آدمی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے جس نے نمازیں تو پڑھی ہیں لیکن اس کا رکوع اور سجدہ ہی صحیح نہیں. رکوع اور سجدے کے بعد اس نے اپنی کمر بھی سیدھی نہیں کی.
آپ دیکھتے ہیں نا کیسے نمازیں ہم پڑھتے ہیں، رکوع سے اڑتے ہیں اسی طرح ہم رکوع سجدے میں جاتے ہیں. ایک سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان کیا کیفیت ہو؟ اللہ اکبر اللہ. یہ حدیث صحیح حدیث ہے. اللہ ایسے آدمی کو جو رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا، اور دو سجدے کے درمیان وہ صحیح طریقے سے نہیں بیٹھتا، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھیں گے بھی. عبادت قبول کا بھی تو بڑی دور. اور یہ چیز کب آئے گی؟ جب آپ کے پاس دینی تعلیم ہوگی. یہاں میں تھوڑی سی یہ بات عرض کر دوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینی تعلیم مولویوں کا کام. ہم نے معاشرے میں سے کچھ لوگ بنا دیے ہیں اور وہ دینی تعلیم حاصل کریں گی، ہماری امامت کروائیں، پیشوا بن جائیں، خطبے دے دیں، بس کافی ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے. ہمارا کام ذمہ دارا ہے، دکانداری ہے. ہم پنسار بنا لیں، ہم کریانہ بنا لیں، ہم مل لگا لیں، ہم یہ کر لیں، ہم ٹرانسپورٹ چلا لیں، بس ہمارا کام یہ ہے. اللہ کے بندو، یہ نہیں ہے. آپ کو اس لیے بھیجا ہے، اللہ نے اس لیے پیدا کیا. یہ کب کس نے یہ ٹھیکہ دے دیا مولویوں کو؟ بھائی آپ سب کی ذمہ داری ہے، آپ بچ نہیں سکتے. کل قیامت کے روز آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میں نے تو مولوی رکھا ہوا تھا مسجد میں، اس کو تنخواہ میں دیتا تھا. یہ کہہ کے آپ بچ نہیں سکتے. یہ آپ کی نمازیں مولوی نے تو ہو سکتا ہے کہہ دیا ہو، جیسے آج بھی میں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ نے سیکھی، کسی کے پاس بیٹھ کر اس کی تعلیم حاصل کی. جب یہ کام کیا ہی نہیں ہے تو پھر آپ خود بتائیں مجرم کون ہے؟ بلکہ اس سے اگلی حدیث وہ اس سے بھی زیادہ ہمیں تنبیہ کرنے والی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الرجل لیصلی 60 سنہ وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع. آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے. توجہ کر کے ذرا بات سنیں. 60 سال وہ نمازیں پڑھتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی 60 سال کی نمازیں قبول ہی نہ ہوں. کیوں؟ ہو سکتا ہے اس نے رکوع تو صحیح کیا لیکن سجدہ صحیح نہیں کیا. ہو سکتا ہے اس نے سجدہ صحیح کیا لیکن رکوع صحیح نہیں. 60 سال اس کی 60 سال کی محنت رائے نہ گئی. اور یہ ایسے وقت میں فیصلہ آپ کو سنایا جانا ہے جبکہ واپس آنے کے امکانات نہیں ہیں. یہ فیصلہ کہاں ہونا ہے؟ بولیے قیامت کے دن. تو وہاں سے لوٹ کے آئیں گے آپ کہ میں اب جا کے صحیح کر لوں، اب جا کے میں سیکھ لوں، اب جا کے میں پڑھ لوں، اب جا کے میں اپنی نماز جو ہے نا وہ درست کر لوں؟ نہیں، وہاں سے لوٹ کے نہیں آ سکیں گے آپ. یہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر دکھانا ہے. یہ زندگی دی تھی کہ بھائی یہ سیکھ لو. مسلمان ہیں ہم، سب سے بڑا کام نماز کا، وہی نہیں پڑھنی آئی اور یہ سمجھا کہ میں تو علاقے کا بڑا آدمی ہوں، لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، ہر پنچایت میں میرا نام ہوتا ہے، ہر جگہ پر میرا جھنڈا لگا ہوتا ہے، کوئی قافلہ میرے بغیر چل نہیں سکتا، کوئی فیصلہ میرے بغیر ہو نہیں سکتا. حالت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک زیرو، اللہ کے نزدیک زیرو، کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی. 60 سال کی نمازیں ختم، اس لائن پر لگا دیا جو بے نماز تھے. جو بے نماز تھے ان کی لائن میں لگا دیا. میرے بھائی، اس لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھلے سے آپ دنیا کا علم حاصل کریں لیکن کم از کم جو مبادیات ہیں، جو ضروری مسائل ہیں دین کے، وہ سیکھ لیں. عقیدہ سیکھیں، عبادات سیکھیں، اخلاقیات سیکھیں. جب یہ چیزیں سیکھ لیں گے
آپ کا قبلہ درست ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ مسجد کے ایک کونے میں آپ بیٹھے تھے، آپ نے دیکھا ایک شخص آیا، آ کے اس نے نماز پڑھی، آپ دیکھتے رہے، نماز پڑھ کر وہ آپ کے پاس آیا، آ کے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور پھر ساتھ فرمایا کہ واپس جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو۔ وہ واپس گیا، دوبارہ نماز پڑھی، پھر واپس آ کے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ نے کہا کہ جاؤ جا کے نماز پڑھو۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، چوتھی دفعہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بتائیے میں کیسے نماز پڑھوں؟ پھر آپ نے اسے بتایا اچھا وضو کرو اور اچھی طرح سے نماز پڑھو، رکوع اور سجدے صحیح کرو۔ لیکن اس موقع پر ظاہرہ آپ اکیلے تو تھے نہیں، صحابہ بھی موجود تھے ساتھ میں، وہ گواہ تھے اس معاملے میں۔ آپ نے اس موقع پر ان کو کہا، اس شخص کو کہا اور صحابہ سے کہا کہ اگر یہ شخص اسی طرح کی نمازیں پڑھتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، گزر گیا، تو یہ ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوگا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگا۔ صحیح حدیث۔ میرے بھائی یہ حدیث ہمارے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے، ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی۔ کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ دینی تعلیم آج مجھے معلوم ہے پورا پاکستان ہم جاتے ہیں آتے ہیں، اس شعبے سے نصف صدی سے میں وابستہ ہوں۔ لوگ اتنا عرصہ گزر گیا، اس کے باوجود دینی تعلیم کو دل و جان سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بڑا حقیر سمجھتے، دینی تعلیم کو کوئی پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے نہیں، سے بڑا ہلکا سمجھتے۔ بڑے سے بڑے اجتماعات میں نے جب لوگوں سے پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن حکیم ترجمے سے پڑھا، 2 یا 3 ملے۔ کس نے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی؟ 2-3 ملے۔ وجہ کیا ہے؟ دعویٰ تو ہے ہمارا کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام سے ہم وابستہ ہیں، بڑے جذباتی لوگ ہیں، قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، سڑکیں بند کرنے کے لیے تیار ہیں، مرنے مارنے پر ہم آ جاتے ہیں، لیکن پڑھنا نہیں، سیکھنا نہیں۔ حالت یہ ہے ہماری۔ میرے بھائیوں یہ بات کوئی اچھی نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اگر میری آج کی اس گفتگو کو سن رہا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میں انہیں تنبیہ کرنے آیا، انہیں خبردار کرنے آیا اور یہ کہنے آیا ہوں کہ میرے بھائیوں رجوع کرو، بھلے سے جو مرضی کام کرو، اپنی زندگی کے کچھ اوقات، کچھ وقت اپنا دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کرو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مفتی بن جائیں، شیخ الحدیث بن جائیں، آپ بڑے خطیب بن جائیں، وہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنی محلے کی مسجد کے امام سے، وہاں کے خطیب سے، وہاں جو قاری ہیں، جو بھی وہاں عالم دین موجود ہیں، ان سے استفادہ کریں۔ نماز فجر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کوئی بھی وقت آپ کے لیے اگر ہے، مسائل سیکھیں، دینی تعلیم حاصل کریں اور اپنے آپ کو درست کریں۔ اب دیکھیے ہماری زندگی کا ایک اہم مسئلہ حلال اور حرام ہے، حلال اور حرام ہے۔ یقیناً آپ یہ مجمع جتنا بھی ہے، سارے کاروبار کرنے والے لوگ، بے شک زمیندار کیوں نہ ہو، یہ بھی تو آج کل ایک کاروبار ہے، دکانوں کے مالک ہیں، فیکٹری کے مالک ہیں، جو بھی ہو، کیا سب کو معلوم ہے حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے؟ میں کما کے لاتا ہوں گھر میں، کیا جو کما کے لاتا ہوں جس طریقے سے لاتا ہوں حلال ہے؟ میرے پیٹ میں جو لقمہ جاتا ہے حلال ہے؟ میرے بچوں کی پرورش ایسے ہوتی ہے حلال ہے؟ اس لیے کہ اسلام کا سب سے بڑا نقطہ یہی ہے، حلال اور حرام۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ تھا
آپ مدینہ منورہ کے بازاروں میں جاتے، کوئی نیا دکاندار وہاں آیا ہوتا جس نے نیا کاروبار شروع کیا، آپ اس سے پوچھتے کہ بڑی مبارک بات ہے بھائی آپ نے کاروبار شروع کیا، لیکن یہ بتائیے آپ کو حلال حرام کا پتہ ہے؟ اگر وہ کہتا نہیں پتا، وہ کہتے ہیں یہ ہٹی بند کرو، دکان بند کر دو، مسجد نبوی میں جاؤ، علماء بیٹھے ہیں، پہلے حلال حرام سیکھو پھر آگے کاروبار۔ یہ دینی تعلیم ہے، اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے۔ کس طرح سے ہم گزارا کر سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، محدث عالم، بہت بڑے فقیہ، مجاہد، اپنے وقت کے بہت بڑے مالدار، اللہ نے انہیں ہر خوبیوں سے نوازا۔ ان کا فرمانا ہے اگر کسی شخص کے پاس مال ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ دینی اس پر فرض ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ مثلاً آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ گھر میں سونا پڑا ہے، زیورات کی شکل میں پیسے، یعنی زیورات پڑے ہیں، پیسے پڑے ہیں، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اور دیتے ہوں گے آپ، لیکن زکوٰۃ کے مسائل آپ کو پتہ ہی نہیں، تو وہ فرماتے ہیں فرض ہے، فرض، پہلے زکوٰۃ کے مسائل سیکھے پھر زکوٰۃ ادا کرے۔ اور آج کل عشر ہے، ماشاءاللہ ذمہ دار ہے، عشر دے رہے، کیا عشر کے مسائل سے آگاہ ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ باتیں تلخ ضرور ہیں، لیکن اس کو جاننا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا ضروری ہے۔ یہ نہ مت سوچئے کہ سارا ملک میں لگا دوں جی مولوی بن جائے، ایسا نہیں ہے، لیکن آپ اپنی زندگی کے 3 باتیں ہیں نا، عقیدہ آپ کو آنا چاہیے۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، ان کے اوپر آپ کو پورا ایک یعنی یقین ہو کہ کیا چیزیں ہیں، معلومات ہوں آپ کے پاس۔ آپ سے پوچھے کوئی اگر آپ اپنا عقیدہ بتاؤ، آپ بتانے کے لائق تو ہو، آخر مسلمان ہے آپ کا ایک عقیدہ ہے، نظریہ ہے۔ آپ کو اپنی عبادت کے بارے میں پتا ہے، عبادت کیا ہے، کتنی عبادتیں ہیں، کون کون سی ہیں اور کس کس موقع پر، اور وہ اخلاقیات جو مسلمانوں کے کیا امتیاز ہے، پہچان ہے۔ اسلام فرمایا ایک مسلمان ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بتائیے ہمارے معاشرے میں آج سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ سوچئے نا، یہ اخلاقیات آپ کو سیکھنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، اس مختصر وقت میں یہی پیغام میں دینے آیا کہ آپ آنکھیں کھولیے، یہ مت سوچئے کہ ہماری زندگی بڑی آسودہ جا رہی ہے، بہت خوشگوار، ہم اپنے گھروں میں ٹھیک ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کوئی کمی نہیں، ہر چیز موجود ہے الحمدللہ، اللہ نے ساری نعمتوں سے نوازا، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن بھائیوں، اس فضل کے ساتھ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر، اور وہ تبھی ٹھیک ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس دینی بنیادی معلومات موجود ہوں، اس کی روشنی میں آپ اپنی زندگی کو گزاریں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ایسا نہ کر سکیں۔ اور وہ طلبہ جو دینی مدارس میں پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم سب کا مقصد تو جنت ہے، یعنی اچھی زندگی گزار کے کیا کرنا ہے؟ جنت کا حاصل، یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ اللہ کو راضی کرے، اس کا قرب حاصل کرے، اللہ راضی ہو جائے گا، ہمارے نامہ اعمال پر وہ مطمئن ہو جائے گا، جنت دے دے گا۔ تو دینی طالب علم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من سلک طریقا یطلب فیہ العلم سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ وہ ایک آدمی جو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس رستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کرتا ہے۔ یہ جتنے بھی طلبہ ہوتے ہیں دینی مدارس میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، وہ تو اس منزل کی راہی ہیں،
آپ بھی شامل ہیں۔ ہمارے فیصل آباد میں ایک مولانا یحییٰ صاحب ہوا کرتے تھے، میں نے ان کو دیکھا بڑھاپے میں بھی وہ بخاری شریف سر پر رکھ کر پیدل چل کر وہ مدرسے میں آتے اور حدیث پڑھ کے جاتے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا تھا حضرت یہ کہ آپ تو بڑے عالم ہیں اور عرصہ دراز سے آپ تو ماشاءاللہ فارغ ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں مرنا ہی طالب علم کی شکل میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری موت آئے تو میں طالب علم ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے جنت کا رستہ آسان۔ میرے بھائیوں، یہ راہیں یہ رستے سب کے لیے کھلے، اس میں مذہبی پیشوا کو اجارہ دار نہیں، ان کا کوئی ٹھیکہ نہیں، وہ عامر نہیں، آپ کے لیے بھی رستے کھلے، آپ بھی استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے نوازے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دینی تعلیم کیسی ہونی چاہیے اور کس حد تک ہونی چاہیے اور اس کے رستے کون سے ہیں، یہ آپ کا سوچنا ہے۔ اور اس ضمن میں اگر کسی بھی تعاون کی ضرورت ہو تو انشاءاللہ جامعہ سلفیہ اس کے لیے حاضر ہے۔ باقی باتیں میں دوسرے خطبے میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر